الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اجمل الاجملین اکمل الاکملین رحمت للعالمین راحت العاشقین سراج السالکین شمس العارفین محب الفقراء والغرباء والمساکین سیدنا نبینا کریمنا حبیبنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تر حمد و ثنا اور حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بالخصوص واجب الاحترام مشفق مہربان فخر المشائخ زیب سجادہ آستانہ حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت صاحب زادہ پیر طریقت رہبر شریعت محمد رفیق احمد مجددی دام اقبالہ اور بالخصوص جملہ حاضرین ناظرین و سامعین جملہ عشاقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ محبان مصطفیٰ محبان اولیاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس آستانے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا مجھے، اور بالخصوص صاحب سجادہ حضرت سے کئی مرتبہ ملاقات مصر میں متوقع ہوئی، لیکن یہاں پہلی مرتبہ میرا آنا ہوا ہے، اور یقیناً اگر خوش آمد نہ کہی جائے تو سامنے بیان کروں گا کہ یقیناً حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض نظر آتا ہے۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھا جائے، اگر یتیم دو بچوں کی دیوار گر جائے تو اللہ پاک ان کی ساتویں پشت میں ایک مرد کلندر ہو، کوئی ولی صالح ہو تو ان کے صدقے ان کی ذریت کا خیال کرتا ہے۔ جب جن کے والدین ولی کامل ہوں، جنہوں نے کوچا کوچا گلی گلی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے منور کیا ہو تو یقیناً اللہ پاک کی نگاہیں ان کی ذریت پر ضرور رہتی ہوں گی۔ میں کوشش کروں گا کہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور جو اللہ پاک نے چند کلمات مجھے عطا کیے ہیں وہ بیان کروں، حضرت کے سامنے سننے اور جمعہ پڑھنے حضرت کی اقتداء میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا ہے کہ یہاں بٹھایا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا، یہ سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ
انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر. ماشاءاللہ. اب چونکہ یہ علم کا مرکز ہے تو میں صرف اشارتاً بیان کروں گا، کوئی تشریح نہیں کروں گا. یہاں پر شاہدن نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. اللہ پاک نے کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ اے محبوب مکرم ہم نے آپ کو کس چیز کا گواہ بنایا ہے. لیکن قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس کو سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کا کلام خود بتاتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں. انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے. مولا تو نے محبوب کو کس چیز کا گواہ بنایا ہے؟ تو چلتے ہیں کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اس کی طرف کیا اشارہ کرتی ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے گواہ بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. محبوب سب کی گواہیاں ہوں گی، لیکن ان سب پر اگر کسی کی گواہی ہوگی تو مصطفیٰ کی گواہی ہوگی. دوسری آیت مبارکہ بتاتی ہے اللہ پاک اپنے محبوب سے محبوبانہ انداز میں خطاب کر کے فرماتا ہے کہ محبوب ذرا وہ لمحہ تو یاد کیجئے، ذرا اس وقت کو تو یاد کیجئے جب اللہ پاک اپنے محبوب سے محبوبانہ انداز میں فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. محبوب سارے روز محشر قیامت میں جمع ہوں گے، سب کی گواہیاں ہوں گی، لیکن ان سب کے اوپر اگر کوئی گواہی دے گا تو وہ تیری ذات ہوگی. ہم آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے. تو یہاں قرآنی آیات اور بالخصوص اشارتاً بیان کرتا ہوا چلوں کہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ روز محشر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا. اللہ پاک اپنے پیغمبر اپنے نبی سے پوچھے گا کہ حل بلغت، کیا تو نے میرا پیغام پہنچایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک رب میں نے تیرا پیغام پہنچایا. اب جب امت کی باری آئے گی اللہ پاک اس امت سے پوچھے گا کہ کیا نبی نے تمہیں پیغام پہنچایا؟ تو وہ اتنے بدبخت ہوں گے کہ وہ نبی کے سامنے نبی کی توحید کی تبلیغ کا انکار کر دیں گے. ہم تو جانتے نہیں ہیں اس کو، یہ کون ہے؟ آج بھی زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھاتے تو لمحہ لمحہ میرے سرکار کا ہے لیکن مانتے نہیں. نبیوں کے منکر اس زمانے میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی پر جھوٹ بول سکتے ہیں تو یہ تو زمانہ ہے ہی جھوٹا. تو اللہ پاک اپنے نبی حضرت نوح سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو اس وقت
حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے مولا اگرچہ میری امت نے میرا انکار کیا ہے لیکن میری گواہی دینے کے لیے مصطفیٰ اور اس کی امت موجود ہے. اب حضور کا گواہ ہونا سمجھ میں آیا لیکن حضور کی امت کیوں گواہی دے گی؟ اس لیے کہ جیسے حضور فرماتے جائیں گے امت ویسا کرتی جائے گی. امت وہ نہیں ہے حضور کی کہ حضور کے مخالفت کرے. یہاں پر تو محبوب کی اداؤں پر عمل کرنے کا نام ولی بن جاتا ہے. اللہ پاک نے محبوب کو نبیوں کا گواہ بنایا ہے. سر نبوت کی گواہی میرے آقا دیں گے, ہمارے ایمان کی گواہی آقا دیں گے. الغرض حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے زمانے میں جتنے بھی اشخاص گزریں گے ان کے ایمان کی گواہی میرے مصطفیٰ دیں گے. انا ارسلناک شاہدا, محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اور حضور کی گواہی کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو, چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو. اب ذرا اس گواہی کو آگے لے کر چلتے ہیں. شہر مدینہ ہے اور جو اس کو مدینہ بنانے والے ہیں وہی ہستی سیر کے ارادے سے نکلی ہے. بولو سبحان اللہ بھائی. محبوب سیر کے ارادے سے مدینے کی گلیوں میں چلے ہیں. مدینے کی گلیوں سے چلتے چلتے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں. میرے آقا مدینے سے باہر جب تشریف لے گئے تو اچانک آپ کی نظر ایک گھوڑے پر پڑی ہے. کئی احادیث کا مجموعہ ہے, کتب ستہ, ابی داؤد, معجم طبرانی, دیگر اس کا کچھ حصہ امام بخاری نے, سب نے بیان کیا ہے. میں حوالہ جات بھی دینا اچھی بات ہے لیکن اہل عشق کے سامنے حوالے نہیں دیے جاتے. میرے آقا کو اچانک ایک گھوڑا نظر آیا اور نظر آتے ہی مصطفیٰ کی نظروں کو گھوڑا بھا گیا. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کو پسند آئے وہ بھی کوئی چیز ہوگی نا. یہاں تو ساری عمریں ہم لٹا دیتے ہیں, ایک نگاہ بس پڑ جائے ہم پر. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. یک لمحہ فقط محبوب کی نگاہوں میں آ جائیں. حضور کو وہ گھوڑا پسند آیا تو میرے آقا نے وہ آگے جا کر اس کے مالک ایک اعرابی دیہاتی شخص تھا, اس سے پوچھا گھوڑا بیچو گے؟ تو ارادہ تھا یا نہ تھا, جب حضور سامنے آ جائیں تو ارادے بن جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں بیچوں گا. 200 300 حضور پر جس قیمت پر اتفاق ہوا, حضور نے فرمایا کہ میں سفر کے ارادے سے, سیر کے ارادے سے نکلا ہوں, اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے, میرے ساتھ میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں قیمت ادا کروں. اتفاق ہو گیا بے کا. جب مدینہ میں پہنچے تو لوگ جو بیٹھے ہوئے بازار میں تھے, جو گھوڑا میں نے کہا حضور کو پسند آئے, کیا دوسروں کو پسند نہیں آئے گا؟
جس نے دیکھا پیچھے کچھ لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے پوچھا گھوڑا بیچو گے؟ تو کہا گھوڑا تو میں بیچ چکا ہوں, وہ فلاں شخص ہے آگے جا رہا ہے, اس کو میں بیچ چکا ہوں, مسلمانوں کا نبی ہے, اس کو بیچ چکا ہوں. فرمایا کوئی گواہ ہے؟ گواہ ہے؟ تو کہا کہ گواہ تو نہیں تھا اس وقت, فقط ہم دونوں نے آپس میں بے کی تھی بس. آپ نے ان لوگوں نے کہا کہ اگر گواہ نہیں ہے, تو نے 200 میں بیچا ہے, ہم 300 دیں گے, ہمیں دے دو. بکنے کے لیے تو زمانہ تیار ہے نا. آج بھی انمول وہی لوگ ہیں جو بکتے نہیں ہیں. بکنا ہے لیکن بازار مصطفیٰ میں. بکنا ضرور ہے لیکن جگہ جو ہے وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ ہم آپ کو زیادہ قیمت دیں گے, ہمیں دے دو. جب اس نے یہ لالچ دیکھی تو کریم آقا کو پیچھے سے آواز دے کر کہتا ہے کہ اے فلاں, گھوڑا لینا ہے کہ یہ میں بیچ دوں؟ تو حضور نے چہرہ انور گھما کر کہا تو میرے ساتھ بے کر کے آیا ہوا ہے, اب پھر تو پوچھتا ہے یہ بات؟ اتنے میں آپس میں باتیں شروع ہو گئی, اختلاف ہو گئے. کوئی صحابہ دیگر لوگ مدینے کی گلیوں میں اس نے ایک ہی سوال کیا, بتا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیسا شخص ہے کائنات جس کی گواہی کے بغیر چل نہیں سکتی, اس سے گواہ مانگ رہا ہے. جو ایمان کا گواہ, اسلام کا گواہ, کہوں تو رب کا بھی گواہ تو وہی ہے نا. کسی نے نہیں دیکھا, کس نے دیکھا؟ فقط کسی نے دیکھا تو مصطفیٰ نے دیکھا. تو گواہی تو فقط حضور کی ہے. گواہی طلب کرتے ہو اس ذات سے جو عالمین کا گواہ ہے, جس کو رب نے بھیجا ہی گواہ بنا کر ہے. حضور اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, لوگ بھی جمع تھے کہ گواہ کہاں؟ چند لمحے میرے آقا خاموش ہوئے ہیں. محفل میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے, کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں حضور نے گھوڑا خریدا ہے. سر وہ کون ہے؟ وہ حضور کا صحابی سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جب گواہی آ گئی, بات ختم ہو گئی, وہ قیمت لے کر چلا گیا, گھوڑا چھوڑ کے چلا گیا. اب بات آ جاتی ہے اہل عشق کی. واہ واہ, سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ بھائی. حضور نے حضرت خزیمہ سے پوچھا, خزیمہ جب میں نے گھوڑا خریدا یا اس سے بات چیت کر رہا تھا, اس وقت تو کوئی بھی موجود نہیں تھا, تو نے گواہی کس طرح دی ہے؟ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, تیرے کہنے پر رب کو مان بیٹھے ہیں, تیرے کہنے پر تجھ کو نبی مان بیٹھے ہیں, تیرے کہنے پر قرآن کو مان بیٹھے ہیں, تو کہے گھوڑا خریدا وہ نہ مانے, کیسا ایمان ہے ہمارا؟ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا, جس نے میرے حق میں گواہی دی ہے, یاد رکھو آج کے بعد جہاں کہیں بھی 2 گواہوں کی ضرورت پڑے, کیونکہ قرآن کا قاعدہ ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, تمہارے پاس مردوں میں سے 2 گواہ ہونے چاہیے, لیکن میرا خزیمہ جہاں بھی ہوگا وہ 1-2 کے برابر ہوگا. 1-2 کے برابر, 1-2 کے برابر ہے.
قرآنی نص کے مخالف ہو رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ اب اختیار کی بات چونکہ آ چکی ہے تو یہ بھی بتا دوں، امام حسن اور امام حسین حضور کے شہزادے، جب حضور کا وصال ہوا ہے، آقا کریم ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں، تو اس وقت میرے کریم آقا کے ان دو شہزادوں کی، سرکار کی خوشبو تھے یہ دونوں شہزادے۔ ان کی عمر، ایک کی عمر 5 سال ہے، دوسرے کی عمر 7 سال ہے۔ کچھ نہ ان پر روزہ فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ جہاد کیا ہے کبھی، ابھی بلوغت کو یہ پہنچے نہیں ہیں۔ کریم آقا نے پہلے فرما دیا ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ رب بھی مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ محبوب جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ نہ کبھی تلوار اٹھائی ہے ابھی تک، نہ کبھی عبادت کی ہے، نہ ان پر عبادت فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مسلمان۔ یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ اچھا، بات فقط اتنے میں ختم ہو گئی کہ حضور نے اپنے گھوڑے کے لیے حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی 1 کی 2 کے برابر کی ہے؟ نہ، قطعا نہیں۔ جب ظاہری طور پر میرے آقا کا وصال ہوا، عاشقوں کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق کا دور خلافت، آپ کا دور خلافت تھا۔ مسلمہ کذاب بدبخت کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس میں کافی قرہ جو صحابہ تھے، قاری القرآن، حافظ القرآن تھے، وہ شہید ہوئے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مراد مصطفیٰ، آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عرض کی کہ امیر المومنین، کئی قرہ حضرات شہید ہو چکے ہیں، ڈر ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن کریم لکھا ہوا ہے کہیں پتوں پر، کہیں ہڈیوں پر، یاد تو ہمارے سینوں میں ہے، ہم نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے، اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، لیکن لکھا ہوا آج بھی پتوں پر، تختیوں پر، کہیں پر ہے، یکجا جمع نہیں ہے۔ اس کو جمع کیوں نہ کریں؟ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار فرمایا کہ ایسا عمل میں بھلا کیوں کروں جو مصطفیٰ نے نہ کیا ہو۔ بہرکیف بعد میں جب آپ نے زمانے کی نوعیت کو سمجھا، سیدنا فاروق اعظم کے اسرار پر آپ نے کہا کہ ہاں جمع کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی، سیدنا زید بن ثابت اور دیگر صحابہ جو قرآن لکھتے تھے، جانتے تھے، کتاب الوحی تھے، ان کو بلا کر سیدنا صدیق اکبر نے حکم دیا کہ قرآن جہاں کہیں پر بھی آپ کو جس کے پاس لکھا ہوا ہے وہ سب ایک جگہ پر جمع کر کے ایک مصحف، ایک کتابی شکل میں اس کو جمع کیا جائے۔ اور ہاں، صرف ان پر اکتفا نہیں کرنی، ہر آیت کے پیچھے 2 گواہ ہونے چاہیے۔ قرآن ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچا ہے، قرآن ہمارے پاس آیا ہے تو کوئی شبہ ایسے نہیں چھوڑا ہے۔ آج بھی مستشرقین حیران ہیں کہ مسلمانوں کا یہ قرآن ریب سے، عیب سے پاک کیوں ہے؟ پاک اس لیے ہے کہ اس کا ذمہ خود خدا نے اٹھایا ہے۔ تو قرآن کریم کو جب جمع کیا گیا، ساری آیات جمع ہو گئی ایک مصحف میں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ جو آیت ہے
یہ فقط ایک شخص کے پاس تھی، یاد سب کو ہے لیکن دوسرا گواہ نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی. حضرت خزیمہ کو سرکار کا یہ علم غیب تھا. سرکار جانتے تھے کہ آنے والے لمحات اس طرح آئیں گے کہ دو گواہوں کی ضرورت، قرآن کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑے گی. مصطفیٰ نے پہلے دیکھا اور فرما دیا کہ خزیمہ یک دو کے برابر ہے. ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں عرض کی گئی، امیر المومنین ایک ہی گواہ ہے، دوسرا گواہ نہیں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں تم جانتے نہیں ہو یہ وہی خزیمہ ہے جس کا ہاتھ میرے محبوب نے بلند کیا تھا. اور میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ خزیمہ ایک کی گواہی دو کے برابر ہے. اب خزیمہ سے لو اور قرآن میں اس کو داخل کر دو. سو مصطفیٰ کریم کا یہ علم غیب تھا، حضور جانتے تھے، اس لیے گھوڑے کے لیے نہیں پر کہ قرآن کی حفاظت کے لیے فرمایا. انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. شاہدا و مبشرا و نذیرا، محبوب آپ کو ہم نے گواہ بھی بنایا ہے اور آپ کو بشارتیں دینے والا بھی بنایا ہے. ذرا سمجھ میں بات نہیں آئی کہ گواہی کے بعد بشارت کیسی؟ غور کیا جائے، جس کی گواہی حضور دیں گے اس کے لیے بشارت ہے. کیا بات ہے، بہت اچھی. اور ہم دعا کرتے ہیں ان کاملین کے ساتھ بیٹھ کر، مولا ہمیں بھی حضور کی گواہی نصیب فرما دے. روز محشر فقط مصطفیٰ کی گواہی کی ضرورت ہوگی. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور میرے آقا ڈر سنانے والے بھی ہیں. ڈر کس کے لیے ہے؟ ڈر بشارت والے کے لیے تو ہو نہیں سکتا، ڈر مومن کے لیے تو ہو نہیں سکتا. ڈر اس کے لیے ہے جو در مصطفیٰ سے پھرا ہوا ہو. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب یہ چیزیں ہو جائیں، مصطفیٰ کو گواہ مان لیں، تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ پر ایمان لے آئیں. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ایمان کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تمہیں عبادتیں بعد میں ہوں گی، پہلے میرے مصطفیٰ کی عزت اور توقیر ہوگی. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جب بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہو جاؤ، جب حضور کا ادب و احترام سیکھ جاؤ، پھر میرے در پہ چلے آنا، صبح و شام میری حمد بیان کرنا. پھر اب کیا ایسی کوئی مثال بھی ملتی ہے کہ ایمان کے بعد عبادتیں بعد میں ہوں اور حضور کی عزت اور توقیر پہلے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں ملتی؟ ملتی ہے. آؤ ذرا عشق والی نماز کی طرف چلتے ہیں. بخاری شریف میں امام بخاری نے میرے آقا کریم کے وصال سے 3 دن پہلے کے جو لمحات ہیں ان کو بیان کیا. کہتے ہیں کہ 3 دن گزر چکے تھے، صحابہ نے والضحیٰ کا مکھڑا نہیں دیکھا تھا. ظاہری طور پر میرے آقا باہر تشریف نہیں لائے تھے، حضور کی طبیعت ناساز تھی. 3 دن ہو چکے ہیں، جن کا ایمان عقیدہ یہی ہے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز فقط تیری دید کا ایک بہانہ بنی.
صحابہ تو وہ شاک ہیں، کسی سے پوچھا جائے تم سب پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہو، دائیں جانب کھڑے ہوتے ہو، کوئی بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دائیں جانب والے اس لیے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں جب حضور سلام پھیریں تو پہلی نگاہ ہم پر پڑے۔ بائیں جانب کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہتے ہیں کہ جب ہم سلام پھیریں تو پہلی نگاہیں مصطفیٰ پر پڑے۔ دن ہو چکے ہیں، یہ عشاق بے قرار ہیں، مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ جس چہرے کو دیکھ کر سارے دکھ بھول جاتے، بھوکوں کی بھوک ختم ہو جاتی، سارے دکھڑے دور ہو جاتے تھے، 3 دن ہو گئے ہیں ان عاشقوں نے مصطفیٰ کا جلوہ نہیں دیکھا۔ نماز کا وقت ہوا، عاشقوں کا امام سیدنا ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑا ہے۔ باہر نہیں جاؤں گا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلے مصطفیٰ کی عزت اور توقیر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑے ہیں، اللہ اکبر ہوئی ہے، نماز جاری ہے، نماز صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران مصطفیٰ کریم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا، عائشہ ذرا حجرے کا پردہ اوپر کر دو۔ آج بھی جو حضرات ریاض الجنت کو تھوڑا تصور میں بٹھائیں اور مصطفیٰ کے حجرے کو یوں لیفٹ سائڈ پر دیکھیں کہ ابو بکر صدیق مصلی پر کھڑا ہے، تقریباً یہ دیوار جتنا فاصلہ ہے ریاض الجنت سے، ایسے سامنے سمجھیں، تصور کریں یہ سامنے یہ دروازہ ہے، کریم آقا وہاں آرامی ہیں، اور جو ہی پردہ اٹھا ہے، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں صحابہ، نماز کے دوران سب کی نگاہیں چہرے مصطفیٰ کی طرف چلی گئی۔ نماز کے دوران سب یوں کھڑے ہیں، نگاہیں ادھر ہیں۔ کیوں؟ اب ان کی یہ کیفیت، یہ عشق اور محبت شاعر اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے دل میں یہ خیال ہے کہ نماز خدا کی ہے، لیکن خود خدا نے فرمایا ہے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہوگا، پہلے حضور کی عزت پھر میری نماز۔ میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں میں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے۔ سوچ رہے ہیں کہ کعبے سے چہرہ گھوما ہے، حضور اس طرف ہے، خود ہی جواب آ رہا ہے، عاشق ان کی دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے، ادا کیوں نہ میں فرض محبت کروں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر اور جمی صحابہ یہ جانتے ہیں کہ یہ نماز قضا ہو گئی، ادا ہو جائے گی بعد میں،
لیکن یہ جو عشق والی نگاہیں ہیں یک بار اگر قضا ہو جائے پھر نصیب نہیں ہوں گی. صرف یہی وہ لمحہ ہے کیونکہ حضور کو اللہ پاک نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے. جنہوں نے حضور کو پہلے دیکھا وہ اور اچھا، دن بدن حضور کا نور اپنے عرفہ اعلی مقام پر ہے کیونکہ اس کی قضا نہیں ہے. حضور کا مقام مرتبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو جنہوں نے ایک گھنٹہ پہلے دیکھا وہ کچھ اور دیکھا، جنہوں نے اب کچھ دیکھا وہ کچھ اور دیکھا. اب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا صدیق، اے ہمارے امام، اے افضل البشر بعد الانبیاء، ہم سوال کرتے ہیں آپ رب کی نماز پڑھ رہے تھے لیکن نگاہیں مصطفیٰ پر تھی. الغرض حضور نے حکم دیا کہ حجرے کا پردہ اب نیچے کیا جائے. بے قراری یہ تھی کہ صحابہ سب نماز توڑ دیتے. اب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض ہے، یا صدیق، آپ کیوں کعبے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کو دیکھے جا رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے کہ عصر کی نماز تھی، میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران اب حضور کا چہرہ بیت المقدس کی طرف تھا، فلسطین قبلہ اول کی طرف تھا. نماز میں خیال آیا. کیوں خیال آیا ہے؟ کہ حضور قرآن پڑھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، جن کے سینوں پر نازل ہوا. جو صاحب قرآن ہے وہ تو ہر شے کو جانتے ہیں نا. جنہوں نے پہلے دعائیں کی، حضور نماز میں کھڑے ہیں، خیال آیا میرا دادا حضرت ابراہیم تو دعائیں کر کے گیا تھا، مولا کعبے کی تعمیر میں نے مکمل کی ہے، اس کو آباد کرنے والا سونا میری ذریت میں بھیجنا ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. اب حضور کے دل میں خیال آیا ہے، نماز جاری ہے، نماز جاری ہے، دل میں خیال آیا اور خیال کے دوران چہرہ انور بلند ہوا آسمان کی طرف. دو نکات ہیں، تین، وہ اس میں بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس طرف آئیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. حدیث کا ایک جز ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کا معراج ہے. دوسری حدیث جو حدیث جبریل مشہور ہے، جس میں حضرت جبریل آ کر سوال کرتے آقا سے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تمام، اس میں احسان کا پوچھا جاتا ہے حضور، تو اس میں کیا جواب آتا ہے کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فاذا لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ رب کی عبادت اس طرح کرنی ہے کہ گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ بھی نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اب یہ دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران خیال آیا ہے، چہرہ انور بلند ہوا ہے، جس کو رب کے قرآن نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہ. محبوب، میں نے کیا کہا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کا معراج ہے. اب قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس جو مصحف قرآن موجود ہے اس میں بھی ہو تو آخری سورۃ الحشر کی آیت جو ہے
اس میں بھی اللہ پاک نے اپنے آپ کو مومن کہا ہے. اللہ پاک نے خود کو مومن کہا ہے. اور مصطفیٰ کا اسم گرامی قرآن سے پہلے جو اسماء اللہ اور اسماء النبی ہے اس میں مصطفیٰ کا اسم بھی مومن ہے, رب کا اسم بھی مومن ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. اب ساری چیزوں کو ذہن میں رکھو, یہ تصور کرو کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ حضور عبادت کر رہے ہو اور رب کو نہ دیکھ رہے ہو؟ ممکن نہیں. حضور سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور یک بار معراج پر گئے ہیں. یہاں تو حضور نماز میں کھڑے ہیں. حضور کا تو ہر لمحہ لمحہ عبادت ہے. تو گویا کہ اللہ پاک نے محبوب کی اس ادا کو دیکھ کر قرآن میں فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب فقط آپ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے, ہم پہلے آپ سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم تو آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں. میری نگاہوں کا مرکز فقط تیری ذات ہے. محبوب تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں تجھے دیکھ رہا ہوں. تو بھی مومن ہے, میں بھی مومن ہوں. میں تجھ میں اپنے انوار و تجلیات دیکھ رہا ہوں, تو مجھ میں اپنا حسن و جمال دیکھ رہا ہے. حضور کا چہرہ انور بلند ہوا ہے, یہ والضحیٰ کا مخڑا بلند ہوا ہے. فقط اٹھا ہے تو رب نے فرمایا محبوب میں دیکھ رہا ہوں, تو نے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب تو نے دل میں ارادہ کیا ہے, اب تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں بھی چاہے. قرآنی آیت آگے بتاتی ہے قبلۃ ترضاها. محبوب تیری جہاں رضا ہوگی, تو محبوب جدھر بھی اپنا چہرہ گھمائے گا میں اس کو اپنا قبلہ بنا دوں گا. تو یا صدیق کی بارگاہ سے ہمیں یہ جواب ملا ہے کہ تم جس کو کعبہ سمجھتے ہو یہ میرے مصطفیٰ کی فقط ایک نگاہ کا کمال ہے. اللہ پاک ہمیں بھی مصطفیٰ کریم کی یک نگاہ نصیب فرما دے. اللہ کریم میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے.